جی ویلکم بیک. مجھے ہر بریک کے اندر کوئی ایسی یہ نیوز سنا دیتے ہیں جو میں پریشان بھی ہو جاتی ہوں اور حیران بھی ہو جاتی ہوں, مگر یہ اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. پہلے جو جس نوٹ پہ ہم نے چھوڑا تھا نا, اماں اور ابا کی جو سٹوری ہے وہ سنائیں. مشکل حالات میں انہوں نے زندگی گزاری, جب زیور نہیں تھے, کھانے پینے کو نہیں تھا, اس طرح سے. بیکاز مجھے یاد ہے کہ مطلب جب ان کی شادی ہوئی تو 10 سال تو وہ اکٹھے نہیں رہ سکے, بیکاز مجھے میری مدر کو ٹیچنگ کرنی تھی, ہمیں انہیں پڑھانا تھا. شی واز اے ٹیچر, پروفیشنل ٹیچر تھی وہ, اور وہ پڑھایا کرتی تھیں گورنمنٹ اسکول میں, لنڈی کوتل میں ہوا کرتی تھیں, کینٹ میں وہاں پڑھایا کرتی تھی. ابو لاہور میں یہاں کام کیا کرتے تھے. تو 10 سال تک تو ان کی جو ہے ریگولر لائف نہیں رہی. اور لاہور میں اس لیے بیکاز ہم سب جانتے ہیں کہ ببرک شاہ صاحب کے جو والد صاحب ہیں ایک بہت ہی بڑا نام فلم انڈسٹری کے حوالے سے, طارق خان صاحب کا, اور طارق شاہ, اور بہت ماشاءاللہ کام کیا انہوں نے. تو اس وجہ سے وہ لاہور آ جاتے تھے اور وہاں پہ ٹیچنگ کرتی تھی. وہ وہاں ٹیچنگ کرتی تھی 10 سال. تو انہوں نے پھر ہماری والدہ نے ہمیں پالا, یعنی کہ وہیں پہ ہی ان کے ساتھ. اور کتنے آپ ٹوٹل بہن بھائی ہو؟ ہم 5 بہن بھائی. ماشاءاللہ. اچھا. تو اس کے بعد پھر والد صاحب جب تھوڑے سے اسٹیبل ہو گئے, دین انہوں نے کہا کہ ناؤ یو کم ہیئر اینڈ یو جسٹ لیو دا جاب اینڈ آئی ول ٹیک کیئر آف ایوری تھنگ. پھر انہوں نے, والد صاحب نے ہمیں لاہور بلایا. میں نے پھر ایجوکیشن یہاں لاہور میں کی ساری. پھر یہیں سے وہ مطلب آہستہ آہستہ گریجولی جاتے گئے, آہستہ 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 آہستہ. اب اللہ کا شکر ہے, اب سب کچھ ہے. اچھا, لیکن ببرک 10 سال کا عرصہ آپ نے والد صاحب کے بغیر گزارا. ظاہر ہے وہ وقت ہوتا ہے جب والد کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپ کو آپ کے ابو جو ہیں وہ گائیڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں, خاص طور پہ بیٹوں کو تو گائیڈنس کی بہت. تو مس کرتے ہو وہ ٹائم جب ان کے بغیر گزرا؟ جو ایسا ہے کہ مجھے تو بہت بچپنے میں والد صاحب, یعنی کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ بالکل بھی نہیں آتے جاتے تھے. ہاں آتے تھے, پر میری میموریز میں نہیں ہے. میری میموریز میں تب سے ہیں جب میں لاہور شفٹ ہوا. جب میں لاہور آیا وہ میری میموریز میں ہے کہ میرے والد صاحب کے ساتھ میں نے اپنی زندگی جو ہے وہاں گزاری. تو وہ مجھے یاد ہے. تو اس میں والد صاحب کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا, اور مطلب وہ جب وہ سو رہے ہوتے تھے تو ہم اسکول جاتے تھے, اور جب ہم سو رہے ہوتے تھے تو وہ گھر آتے تھے. تو میری تو خاص طور پہ ان کے ساتھ بالکل بھی اتنی زیادہ دوستی نہیں تھی. اور اب بعد میں بن گئی, یعنی کہ جب میں کافی بڑا ہو گیا, میٹرک وغیرہ میں آ گیا, پھر اس کے بعد میری ان کے ساتھ دوستی بنی. صحیح دوستی میری ان کے ساتھ گریجویشن کے بعد بنی. دین آئی کیم ٹو نو کہ یار مطلب والد صاحب کیا ہوتے ہیں اور ان کی کیا اہمیت ہوتی ہے, امپورٹنس ہوتی ہے. تو بہت دیر سے آگے میرے ساتھ دوستی بھی. بٹ یہ ہے کہ ہی واز آلویز لائک وہ ہمیشہ ہی سپورٹ کرتے تھے, اور ہمیشہ ہی بچپن میں ان سے ڈر لگتا تھا, بیکاز ہی واز ویری ہیوج مین. اچھا, وہ جن سے آپ کو ڈر لگتا ہے آج تو نہیں لگتا؟ نہیں, آج ان پہ بہت زیادہ پیار آتا ہے. چلے جن پہ ان کو بہت پیار آتا ہے ان کو آپ کو سرپرائز دے دیتے ہیں. ہماری مل گئی ہے لائن. السلام علیکم جی. طارق شاہ صاحب کیسے ہیں؟ ہم ایک شو پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس ببرک موجود ہیں, آپ کے صاحبزادے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب چھوٹے تھے تو یہ آپ سے بہت ڈرتے تھے. میرا صاحبزادہ بھی ہے کہ نہیں؟ کیا پوچھوں؟ وزن بہت تھا آپ کا, 150 کلو وزن تھا. 150 کلو. جی آپ سے ڈرتے کیوں تھے طارق شاہ صاحب؟ آپ کی آواز تھوڑی سی کھولیے گا والیوم. ہیلو. جی اب آ رہی ہے آپ کی آواز. میں ڈرتا تھا, آپ کیوں ڈریں گے میرے سے؟ میں کوئی جن ہوں؟ اچھا مجھے بتائیے طارق صاحب, یہ بتائیے کہ یہ کیسے بیٹے ہیں؟ بہت اچھے ہیں, بہت اچھے. نہیں دیکھنے میں نہیں, ویسے ان کی خوبیاں. اور دیکھنے میں تو میں اچھا ہوں, دیکھنے کی بات نہیں ہے. ہاں ظاہری بات ہے جی, آپ کے بیٹے تو اچھے تو آپ ہیں, آپ ہی کی وجہ سے زیادہ اچھے بنے. تو کیا ان کی ایسی خوبیاں ہیں جو شاید دنیا والے نہیں جانتے اور آپ جانتے ہیں, یا کون سی ایسی برائیاں ہیں جو یہ بڑے اس وقت سوفسٹیکیٹڈ بن کے اس وقت سے اپنی تعریفیں کیے جا رہے ہیں, اور ہم بھی کیے جا رہے ہیں؟ بتا دیں ان کی کیا کیا برائیاں ذرا. آواز میں کچھ تھوڑا سا پرابلم ہے میرے خیال سے, کوئی سگنلز کا ایشو ہے. جی ہمارے ساتھ ہیں شاہ صاحب. اس میں ایسی کوئی تو ہے نہیں بات, مطلب ایک بات ہے تھوڑا سا اختلاف کر رہا ہوں میں, یہ ذرا تھوڑا سا اپنے جو زیادہ لگا رہتا ہے, باہر تھوڑا سا کم رہتا ہے. میں کہتا ہوں یہ دنیا ہے, اس میں سب سے ایڈجسٹ ہوا کرو.
मिला करो, गप्पे लगाओ, ये कराओ, ये वो, बस ये एक बात है और कोई बात नहीं है। अच्छा, गुस्सा आता है इनको शाह साहब? इसको ये बबरिक को? नहीं मैं तो गुस्से में नहीं देखता। अच्छा, कौन सी ऐसी खूबी है इनकी जो इनको बाकी के आपके बच्चों से मुनफरिद करती है? मेरे बच्चे सारे अच्छे हैं, ये बल्कि है कि ये जॉब पर ये इंतहा पे जाता है कि मैं इसको आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। कोई तारीफ आप कह रहे हैं? एक्सट्रीमिस्ट है ये। अच्छा, एक्सट्रीमिस्ट है, इंतहा पे जाता है। गुस्सा मुझे एक्चुअली मेरे वालिद साहब ने गुस्सा तो मेरा देखा ही है, वो कहते हैं कि नहीं देखा, बट मेरा ख्याल है कि उनको याद नहीं आ किस बात पे गुस्सा आता है? मुझे गुस्सा आता है एक तो जब कभी मतलब मेरी फैमिली के बारे में कोई बात हो, ठीक है, तब मुझे उस पर एक्शन लेना पड़ता है, तब मुझे गुस्सा आता है। या फिर कोई बहुत गलत बात हो मेरे हवाले से हो, या बाज़-औक़ात किसी और बंदे के हवाले से हो, यानी किसी और के साथ ज़्यादती हो रही है, तो मुझे गुस्सा आता है कि इसके साथ ये क्यों इस तरह कर रहे हैं, तो मैं उस पर बोल पड़ता हूँ। तो इस तरह मुझे आता है। बट अब मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे इसको कंट्रोल करना चाहिए, बिकॉज़ कई लोगों के साथ मेरी हाथापाई भी हो गई गुस्से की वजह से। तो ज़ाहिर है वो फिर डेंजरस हो जाता है। हाँ, वो डेंजरस हो जाता है बहुत ज़्यादा, वो अगले को नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। फिर उससे मुझे सॉरी करना पड़ता है कि यार आई एम रियली सॉरी, मैं गुस्से में आ गया था, मैंने बिल्कुल वो नहीं किया। तो ये एक चीज़ है कि मैं अब इसको कंट्रोल करना जो है अब शुरू किया है इस एज में। आने वाले वक्त में हम आपको कहाँ देखें और खुद अपने आप को कहाँ देखते हो? फ्यूचर क्या डिज़ाइन खुद प्लान किया हुआ या वो सब कुछ छोड़ दिया है? हाउ थिंग्स कम टू योर लाइफ? मैंने सारी चीज़ें प्लान की हुई हैं, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। मैं हमेशा इस तरह ही चलता हूँ। मैं पहले क्या चीज़ों है को प्लान प्लानिंग में, क्या है आने वाले वक्त में शादी के अलावा? शादी के अलावा ये है कि प्रोफेशनल लाइफ में है कि आई वांटेड टू मेक अ प्रोडक्शन हाउस, वांटेड टू बी ए डायरेक्टर, आई वांटेड टू ब्रिंग सच एन अवार्ड फॉर माई कंट्री जो कि आज से पहले दुनिया में किसी ने ना किया हो। आई वांटेड टू गो फॉर अ वेरी बिग गोल्स। मेरे गोल्स बहुत बड़े बड़े हैं जो मैं उसको अचीव करना चाहता हूँ। हाँ, अगर मैं नहीं भी कर पाया ज़िंदगी में ऐसा, तो मुझे तब भी दुख नहीं है। आई वांटेड टू बी ए गुड ह्यूमन बीइंग एंड आई वांटेड टू बी ए गुड मुस्लिम, दैट्स व्हाट आई वांट। तो मैं दुनिया की दौड़ में ही नहीं लगे रहना चाहता। मतलब मैं ज़िंदगी का मकसद ये नहीं है कि मैं वो बन जाऊँ जो दुनिया में कोई भी नहीं है। ऐसा मैं बन ही जाऊँगा, क्योंकि मुझे अल्लाह ताला ने इतने ज़्यादा टैलेंट दिए हुए, इतने मल्टीपल टैलेंट्स दिए हुए कि वो जब लोगों के सामने आएंगे तो वो अपनी जगह बना जाएंगे। बट द मेन जो प्रायोरिटी है मेरी ज़िंदगी की अब, वो है कि आई वांटेड टू बी ए गुड मुस्लिम, आई वांटेड टू बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। थैंक यू बबरिक, बहुत बहुत शुक्रिया आने का, बड़ा अच्छा लगा बात करके, और एक दूसरा रुख देखा हमने आज कॉइन का, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आई विश यू ऑल द लक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, सेम हियर। थैंक यू जी। आप लोगों से भी इजाज़त, और अपना ख्याल रखें। मैं हमेशा ये बात करती हूँ और हमेशा ये कहती हूँ कि अपना और फिर अपनों का, क्योंकि वो लोग जो अपना अच्छे तरीके से ख्याल रखते हैं वो ही दूसरों का ख्याल रख सकते हैं। तो अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।